بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے شہزادی آسیہ کی، جو ایک چمکتی ہوئی سلطنت میں بہت دور ایک محل میں رہتی تھی۔ اس کے بال سورج کی طرح سنہری، آنکھیں موسم گرما کے آسمان کی طرح نیلی اور دل بادشاہی جیسا بڑا تھا۔ لیکن جس چیز نے اسے واقعی خاص بنایا وہ اس کا نیک دل تھا۔ شہزادی ایک عظیم اور عالیشان قلعے میں رہتی تھی، جس کے چاروں طرف ہر رنگ کے پھولوں سے بھرے خوبصورت باغ تھے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک شہزادی چاہ سکتی ہے، لیکن اس کی سب سے پسندیدہ چیز قلعے کی دیواروں سے باہر کی دنیا کی تلاش تھی۔ ایک دن باغ میں اپنے خوبصورت گھوڑے کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے آسیہ نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک چھوٹی چمکتی ہوئی تتلی گلاب کے جھاڑی کے گرد پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن یہ کسی تتلی کی طرح نہیں تھی جو اس نے کبھی دیکھی ہو۔ اس کے پنکھ ہیروں کی طرح چمک رہے تھے اور وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تتلی نے نہایت ہی خوبصورت آواز میں سرگوشی کی، آسیہ میرے ساتھ چلو۔ متجسس اور پرجوش آسیہ نے تیزی سے تتلی کا پیچھا کیا۔ جب وہ اسے باغ سے باہر قلعے کے دروازوں سے اور بادشاہی کے سرحد سے بہت دور ایک جادوئی باغ میں لے گئی، تب آسیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو محل سے بہت دور آ گئی ہے، جبکہ اسے تو محل کے دروازے سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جیسے جیسے وہ باغ کی گہرائی میں گئی، درخت چمکنے لگے اور اس کے سامنے ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ یہ خوابوں کا درخت ہے، تتلی نے وضاحت کی۔ یہ ایک جادوئی درخت ہے جو خالص دل کے ساتھ کسی کی بھی خواہش پوری کرتا ہے۔ آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے خوابوں کے درخت کے بارے میں کہانیوں میں سنا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک خواہش کر سکتی ہوں؟ آسیہ نے تتلی سے پوچھا۔ یقیناً، تتلی نے جواب دیا، لیکن یاد رکھو تمہاری خواہش تمہارے دل سے ہونی چاہیے۔ شہزادی آسیہ ایک نیک اور اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ چاہتی تو اور بھی کچھ مانگ سکتی تھی، پر اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے بارے میں سوچا۔ اس نے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا اور اس نے خواہش کی کہ اس کی بادشاہی میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ جیسے ہی وہ بولی، درخت کے پتے اور بھی چمکنے لگے اور ایک گرم ہوا کا جھونکا شہزادی کے ارد گرد گھومنے لگا۔ جب شہزادی آسیہ نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ درخت نے ایک سنہری سیب اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ تتلی نے کہا، یہ سیب آپ کی بادشاہی میں خوشحالی لائے گا۔ اس کے بیج اپنے شاہی باغ میں لگائیں اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آسیہ احتیاط سے سنہری سیب کو محل میں لے گئی اور اس کے بیج شاہی باغ میں لگائے۔ جیسا کہ تتلی نے کہا تھا، سیب کا بیج راتوں رات اگ گیا۔ سنہری سیب کے درختوں سے بھرا ہوا ایک شاندار باغ تیار ہو گیا۔ اس دن سے بادشاہی کو فصلوں سے نوازا گیا۔ باغ نے اتنا پھل دیا کہ ہر ایک کے لیے کافی سے زیادہ تھا اور بادشاہی میں کبھی کوئی بھوکا نہیں رہا۔ شہزادی ملک بھر میں سب سے مہربان اور عقل مند شہزادی کے طور پر مشہور ہوئی۔ اس نے بہت سی مہم جاری رکھی، لیکن وہ اس سبق کو کبھی نہیں بھولی جو اس نے اس ٹری آف ڈریم سے سیکھا، کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔